وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، دنیا وچ ہر متنفس، ہر بندے دے دل وچ اے تمنا اور اے آرزو اور اے تڑپ ہونگی کہ میرے اخلاق، میرے اعمال اچھے ہونا۔ پھر ہر بندہ ایک تمنا کریندا کہ میں جڑے نیک کام کراں، نیک اعمال کراں، وہ میرے اعمال اللہ دے دربار وچ قبول ہو ونجن۔ تیسری ہر بندے دے دل وچ ایک آرزو ہے کہ دن قیامت دے اللہ من ہمیشہ ہمیشہ واسطے نجات نصیب فرما دے۔ تو آڈے دل وچ بھی ہے ایک دو ترے بندے پہلے باقی کدیں حضرے بن جو ہر بندہ چاہتا ہے میرے اخلاق عالی ہونا، میرے اعمال اچھے تو اچھے ہونا، پھر میں جتنے نیک کم کراں وہ کم اللہ دے دربار وچ وقت کیڑی پریشانی والی گل ہے، تسی گونگے بن کے بیٹھے ہو۔ یہ کدیں تھانوں بلیٹ کی تو نہیں کہنا ہے، خوشی نہ لائے، خوشی نہ لائے نا۔ جیڑا بندہ خوشی نال آوے تو او دین دی گل بھی خوشی نال سندا تے وقت بولیندا بھی خوشی نال ہے۔ میں تو تھان تک کہنا تو میں تو تھوڑے تے ترو سامن لگ پاؤں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں نیکی دا کام کراں، نماز پڑھاں، روزہ رکھاں، حج کراں، عمرہ کراں، زکوٰۃ دیواں، صدقہ دیواں، خیرات دیواں، اچھے بول بولاں، نیکی دے حکم کراں، برائی تو روکاں، رستے چ بہندیاں کنڈا پہ آئے، پتھر پہ آئے اس نو سائیڈ تے کر دیواں، کوئی شاخ جڑی تا کنڈے آلی اس رستے تے آندی پئی ہے، لوگوں نو تکلیف دے دیئے میں ہٹا دے ماں، یہ نیکی دے کام۔
تسا بولے سو نہیں نا تو میں انجان لگا رہا سا یہ نیکی ہے نا اے رستے کوئی یہو جی شے پئی جس نو کسی بندے نو اس کو تکلیف ہو سکتی نابینا بندہ آویندا معذور آویندا اس نو ٹھڈا لگن دا خطرہ ہے ڈھمن دا خطرہ ہے ایک مسلمان اس نیت نال اس نو چاہ ہٹیندا ہے نا رستے تو کسی نو تکلیف نہ ہوئے مشکات شریف دی حدیث ہے نبی کریم سارے پڑھسو سارے اور پیچھے جڑے میرے بھرا کو بنگلہ دیش والے بیٹھے ہیں ایک پرانے کو مشرقی پاکستان والے رہ گئے صلی اللہ فرمایا ایمان دے 70 شعبے نے ایمان دے ادناہا اماتۃ الاذی عن الطریق ایک گھٹ تو گھٹ درجہ ایک ای بھی ہے ایمان دا ہر وہ چیز جڑی رستے وچ تکلیف دے منالی پئیے تے وہ بندہ ہٹا دیندا اے بھی اس بندے دے مومن تے اسی راہ بند کریں دے رستے بند کر دے تے ایک جٹ زمیندار چودھری وڈیرا اپنی زمینہ جو راہ لگ کے دیکھو ہر بندہ چاہتا نا میرے جڑے نیک کام کراں او اللہ دے دربار وچ کے ہو ونجن سارے بولے سو تکاں کے ہو ونجن اے ساڈیاں بزرگاں بھائیاں دوستاں اے اس ڈیرے تے توہان علماء نو میرے جے ناکارے نو بلایا کہ انہاں دی غرض ہے اس جلسے نال چودھری بن ویسے نہیں غرض کے غرض اے اللہ اے غرض بنا دے آمین آنکھو چاہ غرض اے سادی بھی اصلاح ہوئے اللہ دی مخلوق دی اصلاح ہوئے نبی دے امتیاں دی اصلاح ہوئے تے اللہ اس کام نو قبول کر کے تے وقت سن ہمیشہ دی نجات نصیب کر دے تو سن اس سے غرضہ واسطے آئے ہو ماشاءاللہ بعض لوگ تو آندے نا آج بجاں کلیاراں دے ڈیرے تے آج جلسہ ہے مولوی آندے پہل ذرا سنیے مولویاں دیاں لگتاں کنج پہ دے اگر کوئی اس نیت تے آیا تو میرا بھرا بزرگ اپنی نیت صاف کر لے ساڈے کول شوٹنگ ووٹنگ کوئی نہیں ہوندی ہاں اتنی گل ہے انشاءاللہ کوشش کے کرساں جیڑی گل تساں بھائیاں نال کریے اس گل دا ذکر تعلق یا اللہ دے قرآن نال ہو سی تے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان نال ہو سی جھوٹی گل قصہ کہانی موضوع حکایت روایت نہیں اور ساڈے تے ایک الزام لایا ویندا او الزام دا جواب بھی سنی منجو ساڈا نظریہ اینے ہر صحیح حدیث قرآن دی صحیح تفسیر ہے ہر لفظ بول کے نو ہر صحیح حدیث ہر صحیح حدیث او قرآن دی تفسیر ہے قرآن دی تفسیر علماء بیٹھے میں تو طالب علم ہوں قرآن دی تفسیر سب تو معتبر ہوگے جڑی قرآن آپ قرآن دی تفسیر کرے گا القرآن یفسر بعض بعض اور دوسرے نمبر تے سب تو معتبر قرآن دی تفسیر ہوگے جڑی صحیح احادیث مبارکہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تین چیزاں میں ذکر کی کہ ہر بندے کے دل وچ تڑپ تمنا ہے اخلاق اچھے ہون اعمال اچھے ہون
اعمال اللہ دے دربار وچ قبول ہون تے تری من ہمیشہ ہمیشہ دی کہ مل بنجے نجات مل بنجے جہنم تو ہمیشہ ہمیشہ دی نجات مل بنجے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، ان ترے چیزاں بندے تاں مل دیاں کہ بندے دا عقیدہ درست ہوئے۔ انشاءاللہ قرآن دسیسی پہنچے گا۔ اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں، نہ اعمال اچھے، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اللہ دے دربار وچ قبول تے نہ اس بندے نو نجات مل سی۔ بندہ جڑا نا بندہ اس کولو گناہ ہو ویندا، اے کوئی ایک ہی گل نہیں کہ بندہ تعجب کرن لگ پوے فلانے کولو گناہ تھی گیا۔ بندے کولو گناہ ہو ویندا، بندہ یہ ہویا گناہ کولو پاک صرف نبیاں دی جماعت ہے۔ کس دی؟ صرف انبیاء دی جماعت۔ وہ ساری جماعت گناہاں کولو آکھو انہیں تو بغیر گناہاں کولو پاک کوئی نہیں۔ بلکہ اگر تسی جملہ یاد رکھو تو میں آکھدا اللہ ہر بندے نو آکھدا گناہ دے میرے نہ منجے، ہر بندے نو آکھدا اوے گناہ دے قریب نہ منجائے، تے میرا اللہ گناہاں نو آکھدا میرے نبیاں دے قریب نہ منجائے۔ وہ اتنے معصوم تے اتنے پاک ہوندے گناہاں، باقی گناہ دا ہو بننا یہ کوئی تعجب دی گل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے کلکم خطاؤن، تسی سارے گناہگار ہو۔ اگو فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب تو بہترین گناہگار بندہ اوے جس کو لو گناہ تھی گیا تے بعد او گناہ کو لو توبہ چا کرے، یہ سب تو بہترین گناہگار۔ ابن ماجہ شریف کی روایت وچ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیڑا بندہ گناہاں کولو توبہ چا کریندا، توبہ کرنا انجے وے جن توبہ کیتی سمجھو اس گناہ کیتا ہی کوئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایک توبہ تھی نا تسی تے میں کریں دیا کو کہا توبہ 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 توبہ، اے توبہ نہ لے، لوگ اس نے توبہ سمجھی رہتے ہوتے۔ توبہ میرے بھائیوں اس دا نام ہے، تو ستا نیک لوگوں میں اپنی گل کریں دا، میرے کو لوگ گناہ ہو گیا، میں اپنے گناہ تے نادم تھی گیا، ندامت آ بنجے اف اللہ میں اس دا بندہ ہوں، اس دا کھاندہ ہوں، اس دا دیتا ہویا پیندہ ہوں، اس دی آسمان دی چھت تھلے رہندہ ہوں، اس دے بچھائے ہوئے فرش تے میں ٹرداں تے رہندہ ہوں، تے میں اس دی نافرمانی چا کیتی ہے، بندے کے دل پیشمانی آ بنجے، ندامت آ بنجے، ہائے ہائے میں کیڑی غلطی کر بیٹھا، تے بعد اس دے سامنے اس اپنی پیشمانی تے ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ واسطے اپنے اندر اے عزم کر لبے کہ میں اس گناہ دے نیڑے نہ بیسا۔ اس نے کیا دے توبہ، بولو یار توبہ۔
میں نے کوئی شک پونگا زائد صاحب ان چھوٹے کدی تبدیلی دے مارے ہوئے ان غریباں کے تبدیلی اثر کر گئی بھولے دے ہی نہیں مسلمانوں تسی ایکٹیو نہ ہو سنا کہ میں نے گپ مارن دا بڑا سونا طریقہ آندا سبحان اللہ میں تھوڑے سامنے حدیث پڑھی تھا تائب من الذنب کم اللہ کنجے اللہ دے نبی پیاتے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دی گلے حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے بنی اسرائیل کو لے کے اللہ بارش بسا بڑی قحط پہ گئی ہے فصلہ ختم ہو گئی مولا بارش بسا دے پیمن دا پانی کوئی نہیں مولا اللہ پاک وہی بھیجی یہ جڑے بندے کھلوتے نے نا انہا بندیاں وچ ایک بندہ کھلوتا جس دی وجہ تو کر کے میں آسمانہ تو بارش بسامنی بند کر دیتی ہے ایک بندہ کھلوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی آئی آپ نے اعلان کیتا اور بھائی مجمع سے ایک بندہ اس دی وجہ تو کر کے آسمان تو بارش نہیں بس رہی وہ نکل رہی ہے آپ نے اندر دا ہر کوئی جانتا ہوں گا کہ نہیں جی اس نے کھڑک دے وہ جس دے وچ آئی اس نے بیچارے نے اندر لگ گیا ہائے اللہ اتنی بھری مخلوق وچوں میں کلا باہر نکل سا لوگ اکثر اے منحوس ہائی جس دی وجہ تو کر کے پوری زمین پکڑی پئی ہے وہ اپنے اندر گل کرے گا اس دے نال جیڑا اندر دے راز جانتا اندروں آدھا مولا جو ہویا ہی نا میں اج تیرے سامنے اس دے ندامت کرے دا پیشمانا مولا میں کر بیٹھا میں معافی منگا آئندہ عزم کرے دا میں اس دے نیرے نہ بیسا اللہ جبریل امین نو متا بند میرے موسیٰ نو بند کے آگ گھر بنجو میں بارش بسامن دا فیصلہ کر دے موسیٰ علیہ السلام حیران یا اللہ ہون تو فرمایا نے ایک بندہ وچ کھلوتا وے اس دی وجہ کر کے بارش رکی پئی اللہ بندہ کا ایک بھی باہر نہیں نکلا کہ وقت می وسامن لگ پیو فیصلہ فرما دیتا لے اللہ پاک فرمایا موسیٰ اس اندروں میرے نال اپنا معاہدہ کر لیا میں فیصلہ فرما دیتا اس تائب ہو گیا ہے توبہ کر لئیے کہ توبہ کرے تا بندہ انجے تھی ونجا دن گناہ کیتا ہی کوئی نہیں ہر بندہ گناہ دار ہے تو سب کچھ ٹائم ہے پکی گل ہے نہیں میں نے کوئی تو گھاٹے لے کے چلو تو شڑنا گاپ کرے دے شیکر تک اجسو چلو آج بات دیکھ دیکھن کتنی دیر تسی بیٹھ دے مومن بندہ ہوئے نا مومن میں پہلے عرض کی تھی ان ترے چیزاں تاں ہوندیاں نے کہ بندہ کون ہوئے جس کا عقیدہ صحیح ہوئے اس سے نو مومن آکھیا بندہ اس سے نو موحد آکھیا بندہ اگر قاری زاہد صاحب آکھن فلانا بندہ موحد ہے تو سائے نے سمجھائے کو نمی مخلوق آ گئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس بندے کا عقیدہ درست ہے اے مومن آدمی ہے کہ مومن بندے کو ہو گیا گناہ تے گناہ بھی گناہ کبیرہ اور اس سے
بخشش دے دو ذریعے، ایک ذریعہ ہے اللہ دے فضل دا، دوسرا ذریعہ ہے اللہ دے عدل دا۔ ایک فضل، دوسرا عدل۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت گل لکھی اپنی کتاب ہے، وہ فرمیندے بندے نو امید فضل دی رکھنی چاہیے، تیاری عدل دی کرنی چاہیے۔ امید کس دی رکھے؟ فضل دی۔ تے تیاری کرے، بولو بولو، تیاری کس دی کرے؟ عدل دی کرے۔ اللہ کن فضل کرے سی، ایک دو مثالہ میں تو حدیث پاک جو دے دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہو سی، اعمال دے تلن دا ترازو لگیا پہ ہو سی۔ پنجابی سمجھیں دے ہو جی؟ سمجھیں۔ وزن ہو رہا، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے سن بھائی ایک تول ہویا تے اس تول جنت بنجن واسطے تن ایک نیکی دی ہور ضرورت ہے۔ کتنی؟ ایک نیکی دی ضرورت ہے، جاؤ نیکی لے کے آؤ، کہ تین میں کتھے بھیج دے وہاں جنت۔ وہ ہم بیچارہ کریا بھائی کو، بھائی جان ایک نیکی چاہیے، وہ نسیا، بھائی نسیا رہتا۔ اتھے تو سن ڈانگا چاہندے ہو نا، بھرا پچھے ڈانگا چاہندے ہو نا، کہ اس جاڑے بھرا کو دور نسی، ابے کو نسی، ابا جی ایک نیکی وہ نسیا جاندہ، اما کیڑیاں محبت کے پیار کرنا لی ہوندی ہے وہ نسب ہو سی بھج نیسی سب تے او پتر تے دھیاں جنہ پچھے ایسا سود نہیں چھوڑا، بچوں ناراض نہ تھی سو، رشوت نہیں چھوڑی، غصب کا مال نہیں چھوڑا، جو حرام ملیا کٹھا کیتا، بینک بیلنس بنایا، میرے پتر تے دھیاں سوکھے ہو ویسن، آسانی ہو ویسی، میں انہاں واسطے جائیداداں چھوڑی ویندا، بلڈنگاں حرام نہیں کچھ بند کیتا، نہیں چھوڑیا، انہاں نہیں بھی ویسی تے او بھی نسے ویندن۔ ساڑھے نیڑے نہ ہوئے، قریب نہ ہوئے۔ یوم یفر المرء من اخی وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ او بھجے ویندن اس کو لو یفر المرء من اخی، او بھراما پچھے جانا چاہتا ہے، بھرا مڑیا وینداس، دور نسیا ویندا، امی و ابی ماں بھی نسی ویندی، والد بھی نسیا ویندا، و صاحبتی و بنی بی بی نسی ویندی، تے دھیاں تے پتر بھی نسے ویندے، اس کو لو دور ویندے پینے۔ مسلمانوں او ایو جیا ویلے اس میدان حشر دے اندر اے بیچارہ حیران تے پریشان ہے، میں نے ایک نیکی چاہی دیئے کہ میں جنت وچ ٹر ونجاں، ساریاں کول پیا پھردا ہے، دوستاں کول، احباب کول، جانن آلیاں کول، او اپنے بچپن دے یاراں تے سنگیاں کول ویندا
دا پیا ہے ایک نیکی دے اچھا کوئی بندہ ایک نیکی دے من واسطے تیار نہ ہو سی اے اس حشر دے میدان وچ پھر داندا ہے پھر داندا ہے حیران تے سرگردان تے پریشان بندہ ایک بندہ مل ویسی وہ آکسی یار خیر تہوی کے کنجے بندے کیوں پریشانی دے عالم وچ مبتلا نے او بندہ دے مسئلہ انج بن گیا یار میں نے ایک نیکی چاہی دیے جے مل بنجے تا میں تا جنت وچ ٹر ویساں ایک نیکی کم میں اعمال نامے دے ترازو تے وزن دے اندر او بندہ آکھدا ہے چل یار میرے کول صرف ایکو نیکی ہے باقی سارے گناہ گھن کے دنیا تو آیا چل او ایک نیکی میں تین چاہ دیندا وا منج چل تیرا کم تا بندا ہے وہو عالم اللہ نو تا پتہ ہے کس نیکی دتی ہے یہ نیکی لے کے آیا وزن اعمال پیا ہوندا ون کے نیکی ترازو تے تول وچ رکھ دتی ہے برابر ہو گئی اس دی تے نیکی بڑھ گئی ہے ہاں جی تے اللہ اس واسطے دا فیصلہ فرمایا ایک نیکی لیا جنت وچ ٹر ویسے اللہ پاک جانن دے باوجود فرمیسن وہ میرا بندہ اس حشر دے میدان وچ کیڑا سخی بادشاہ آئی اس طرح ایک نیکی چا دتی ہے میں سخاوتاں دا پیدا کرانا لا میرے تو بڑا تا سخی کائنات وچ کوئی نہیں وہ کیڑا ہے جس طرح ایک نیکی چا دتی ہے اے ون اس نو بھی صد کے لیا اللہ نو پتہ ہے پر آکھدا ہے ون صد کے لیا بلا کے لیا او گیا ہے گھن کے آیا ہے اللہ پاک فرمیسن تو اس نو نیکی دتی آ کہ جی میرے کول ہکو ہائی میں آکھیا چلو اس دا کم تا چل بنجے اللہ پاک ہن وکھائے اللہ دے فضل دا معاملہ اللہ فرمیسن تیرا تا تول پورا تھی گیا ہے تم بھی بن تے تم سخاوت کیتی ہے تم بھی جنت وچ ون ایک نیکی لے کے گیا ٹر گیا بھائی کون مومن تے موحد آئی پھر ایک حدیث وچ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دو بندے جھگڑ دے آسان اللہ دے دربار وچ مولا اج تنزع الموازین القسطان اج تا ترازو انصاف دا لگا پیا ہے مولا اس بندے میرا حق دے منائے میں نہ اس کولو حق دلا اج تا سارے حقوق پورے بیٹھی دے نے اج تا یوم الدین دا دن نے انصاف تے بدلے تے جزا دا دن نے میرا اس حق دے منائے میرا حق دیوا مسلمانوں دنیا دنیا تے رائج الوقت سکہ کدئی روپیہ ہے کدئی ڈالر ہے کدئی پونڈ ہے کدئی یورو ہے کدئی درہم ہے کدئی ریال ہے اے مختلف سکے پہ چل دن دنیا کے اندر دنیا میں رائج الوقت سکہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے قیامت دے میدان رائج الوقت سکہ نیکی ہونی ہے پیسہ رائج الوقت سکہ قیامت والے دن کوئی نہیں ہونا او ہن حق منگدا ہے یار میرا حق دے بڑی ناراضگی تے غصے دا اظہار پیا کریندا میں میرا حق دے ود اللہ نو آدا دلا میرا حق اس دے کولو او بیچارہ کو آدا یار معاف چا کر میرے کول تے ہے کوئی نہیں دنیا تے چلو پیسہ دے دلا کہ میں تیرا حق دے دے مہا اتھے تے ہن میرے کول پیسہ تُسا نال کھڑے سو بولے دے کوئی نہ پہلے میں سمجھے تُسی جے بے رکھوا کے بیسو میرے کول اتھے اتھے کا ہو گیا کام کر لمحا اتھے کا ہون میرے کول او بے پیسہ ویسا کوئی نہیں تے اتھے کا پیسہ چلدا بھی نہیں اتھے کا نیکیاں پیاں چل دیاں نے میرے کول تا او بھی کوئی نہیں کہ میں دن چا دے ماں یار معاف چا کر اے جگڑ دے آوے سن اللہ پاک دے دربار عالی دے اندر یکا یک کے ہو سی میرا پروردگار ہن فضل فرمامن لگا لے مسلمانوں اللہ اس جس حق کھرنا ہے اس بندے نو نکاما اتے چکر ویسن تے اتو پردے ہٹا دے سن وہ اتا دے دیکھ سی اتے موتیاں دے محل بنے کھلوتے نے جنہ دا گارا مشک دا لگیا ہویا ہے ادھے ادھے موتی دا ایک محل بنا پیا ہے سونے دیاں اٹھاں لگیاں پیاں نے دروازے سونے دے لگے پے نے
او محل دئی تکے سی تا تکدا رہ ویسی بات اللہ نو کی آکسی میرے اللہ ہن گل بھول گئی سو جڑا جھگڑا پیا کریندا بھول گیا اس گل نو میرے پالن ہارا اے جڑے محل نے اے کس دے محل نے تے کس نو دے سے اللہ پاک فرمائے سن اے محل میں اس سے نو دے ساں جڑا انہاں دی قیمت دے دے سی یا اللہ انہاں دی قیمت کون دے سکدا اساں تا دنیا وچ بھی ہو جائے غریب آیا پاں بجرا تے ایک مرلہ نہیں گن سکدے آیا کوٹھیاں تے محل تا دور دی گل ہے اے اتنے اونچے محل اتنی خوبصورت محل بد موتیاں تے سونے تے چاندیاں نال جڑے ہوئے تے مرصع کیتے ہوئے محل کون خرید سکدا ہے کیڑا انہاں دی قیمت ادا کر سکدا ہے رب ذوالجلال فرمائے سن میرا بندہ تو بھی ادا کر سکدا ہے یا اللہ میں کتھوں ادا کر سکدا اللہ پاک فرمائے سن ہاں تو کر سکدا ہے کہ مولا کنجے کر سکدا وا اللہ پاک فرمائے سن تو انج کر اپنے بھائی نو اپنا حق معاف چا کر میں تین دے دے سا اے اللہ کی فضل کیتا اللہ اکبر اللہ بندے شودے تھکے ہوئے تھے تھوڑی جی تھکاوٹ لا سکتوانا تا گل ٹوٹ پا گیا بہرحال عرض کرنا چاہتا میرے بھائیوں بندہ مومن ہوئے موحد ہوئے گناہ ہو گیا یا تو توبہ کر گیا تا معاف دے بغیر توبہ کیتے مر گیا دنیا تو ٹر گیا بات اس کے کتنے طریقے معافی دے دو ایک ہے ڈالٹا کھیندے ہیں سی ہر شگی اور دیسی گھو کھامنا شروع کرو اللہ دا نام ہے دودھی کھل میں دے انہا ہے اتھے بھی دودھ وکن لگتے ہیں مبارک ہونے پر تبدیلی دی یا فضل میرے بھائی ایک درس قرآن دا مطلب خالی طرزہ لاواں واہ واہ کر دے من نہیں ایک غرض ہے تسی کتنے میرے بھائی دوست بزرگ تکلیف اٹھا کے تھے تک تشریف لے آئے اساں اے چاہتے ہیں تساں مڑ کے ونجو تا کم از کم تو ہاٹے کول کوئی پلے شے بھی تا ہوئے نا انہاں تو سارے کو پوچھے اکھے کلیار صاحب دے ڈیرے تے درس آئی پتہ نہیں کو مولوی آئی ڈھگرا تے آٹا بٹیندا رہیا تے اساڈے کول تا چنیندہ بھی نہیں آیا کوئی شے پکا کے لے ونجو اے دین دیاں گلاں اساں یاد کر ساں انشاءاللہ فائدہ ہو سی کتنے طریقے دو یا فضل دا یا جی عدل دا امید کس دی رکھو فضل دی تیاری کس دی کرو عدل دی تیاری کرو تے اللہ کو دعا منگی کرو شالا اللہ ساڈے نال عدل والا معاملہ نہ کرے فضل دا معاملہ کرے وہ سلطان باؤ دا شیر سنے ہوئے نے نا عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے سبحان اللہ اللہ ساڑے نال سارے نال فضل دا معاملہ کر اللہ دا نام ہے ہن آمین تا آمین تواڈے واسطے پہ دعا کرنا مولوی کن تا آکھیاں تے توان اے اتھے درد ہو ونجا ہے مولوی کن دعا شالا سارے مولوی مر ونجن پچھے اساں ہی رواں تے پھر جناب اتھے ایک دن تبدیلی دوئی دن بعد تبدیلی جا لیکن او میرے مسلمان بھائیو یاد رکھا ہے اے جڑے دعوے پہ کریں دن تبدیلیاں دے اتھے کوئی نہ نے آمنی تبدیلی لامنا لی اے کتاب خدا دی قسم ہے تبدیلی گھر کیا میں انہاں کے بھی گزارش کرے سا جے تبدیلی لامنا چاہتے ہو نا اشتراکی نظام نو چھوڑو سرمایہ دارانہ نظام نو چھوڑو کمیونسٹ دا پیچھا چھوڑو سوشلزم دا پیچھا چھوڑو یہ سارے نظام کالے نظام نے اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو لوئر کورٹ تو گھن کے سپریم کورٹ تک
تبدیلی آنو کہ اساڈی عدالت لوئر کورٹ تو لے کے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کسے کورٹ وچ بھی فیصلہ ہو سی اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے نال۔ میں کہندا میرا ایمان ہے اگر ایک اسی کر گنا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ قرآن دا فیصلہ نے اگر اس دا نظام آ گیا نا اللہ دا، اے لوگو پھر ہر طرفوں تہاڈے اوتے رزق دیاں بہاراں وس پہنچ تو ہم پھر کسی دیاں ضرورتاں نہ لا سن۔ بدقسمتی ہے جیڑا کام کرنا او کریندا کوئی نہیں، مرض بنتا گیا جو دوا بچوں ہم تساں ناراض تھی گئے اس نہیں بھلے تھی ونجو کھڑا تو میں اپنی راہ تھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو عرض اے سمجھاونا چاہتا تو ہن میں گل اے تین آرزواں ہر میرے بھائی دے دل وچ ہیں، وہ بڈھا ہے جوان ہے لڑک پڑھنے چ ہر چاہتا ہے میرے اعمال اچھے ہون، اخلاق اچھے ہون، اعمال قبول ہون، ہمیشہ دی نجات مل ونجے۔ میرے بھائیو اے ترے تمنا تا پوریاں ہو سن کہ بندے دا عقیدہ درست ہوئے، عقیدہ درست ہوئے۔ اگر عقیدہ درست نہیں کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں ہوتا۔ اے ہن اپنی گل نہیں، اے میں ہن تھن قرآن چوں کڈ کے دسے گا۔ قرآن تا سچ آکھدا کہ نہیں؟ سچ آکھدا نا۔ قرآن دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ اسی مسلمان ہیں نا، ساڈے مذہب دی کتاب کیڑی ہے؟ قرآن ہے نا۔ قرآن دے آکھے بغیر عقیدے دی اصلاح، بغیر ایمان، بغیر مومن بنے، بغیر موحد بنے تو ہاڈا عمل قبول نہیں ہوندا۔ پھر میں تے تو کوشش کرانا کہ اگر اج تک اساں اپنے عقیدے دی اصلاح نہیں کر سکیاں تو اساں اپنے عقیدے دی اصلاح کریے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ بھائی نجات چاہیے نے سن آخرت دی تو او تا مل سی عقیدے دی اصلاح ہوئے، عمل تا قبول ہو سی عقیدے دی اصلاح ہوئے، اخلاق تا اچھے ہو سن عقیدے دی اصلاح ہوئے۔ اللہ دا قرآن فرمائندا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ دی لارے کتاب فرمیندی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ پڑھو میرے بھائیوں زور نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انن دسو جا انن حل ننبئکم
بالاخسرین اعمالا، میں تانوں دساں کیڑے بندے نے جڑے بندے اعمال دے لحاظ نال تباہی تے خسارے وچ پے ہوئے نے، جنہاں دے اعمال تباہی والے اعمال تے خسارے والے اعمال نے، او جڑا کچھ کریندے نے یحسبون انہم یحسنون صنعا، او گمان پہ کریندے اساں چنگے کم پہ کریندے ہاں، اساں قبراں دے پھیرے لیندے ہاں، اساں درباراں دے پھیرے لیندے ہاں، اساں فلانے دے نام دی نظراں دیندے ہاں، فلانے دے نام دی منتاں دیندے ہاں، اساں انہاں راضی پہ کریندے ہاں، اے کم چنگا پہ کریندے ہاں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، او سمجھے دے نے بڑا اچھا کم پہ کریندے ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر دی پاک زبان وچوں پاک قرآن دے کلمے پہ نکل دین، انہاں نے سوچا اور جو کچھ تساں کریندے پئے ہو، ظل سایہم ظل سایہم ظل سایہم، جو کچھ بھی تساں کیتا ہے سارا دنیا دی زندگی وچ برباد ہو گیا ہے، اتے تہاڈا کچھ بھی کوئی نہیں گیا، اس دربار عالی وچ کوئی نہ گیا، ظل سایہم فی الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی وچ ہی برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، جو کچھ بھی کیتا نے اتھیں رہ گیا، اتے کوئی نہیں گیا۔ تمہارے جو کئی میرے بھائی دوست بزرگ گئے اس لاہور، ایک تو اکا چپ چپیتے پھر آباد رہے لاہور بہتے رہتے ہو، لاہور ایک ہسپتال ہے جس کا نام ہے گنگا رام ہسپتال، سنے نے؟ ایک ہاسپیٹل ہے جس کا نام ہے گلاب دیوی، سنی نے نا؟ سنی نے کہ گنگا رام تے گلاب دیوی کون ہے؟ وہ ہندو ہے، موتی دے پھرا ہے، ہن سمجھ گئے ہو؟ یہ اس برادری دے بنائی کیڑی شے؟ کی آنکھوں چاہا کہ بنایا؟ یہ ہسپتال بناونا تے لوگوں دی خدمت کرنا نیکی دا کام ہے کہ کیوں جی نیکی دا کام ہے نا، کتنی اچھی نیکی ہے، ہزار ہاں نہیں لکھاں لوگ اتھوں علاج پہ کرویں دے، دوائیاں مفت، ڈاکٹر مفت، ایکس ہدی جتنے ٹیسٹ سارے مفت، ایک کام نیکی دا کہ نہیں؟ بس تسی میں نے ایک فتوہ دے ہو، اتنے جڑے میرے بھائی بیٹھے ہو، ایک گلاب دیوی تے ایک گنگا رام ان ہسپتال نیکی دا کام کر کے گئے تا سدھے جنتا وچ ہو سن؟ اچھا دسو میں اچھا جنتا وچ گئے کیوں؟ کیڑی نیکی کیتی نے؟ ہاں گل ہے نا، وہ اس واسطے ہیٹی نیکی کر کے جہنم گئے، کیڑی شے ٹھیک نہیں، وہ عمل تو اس کیتا کہ نہیں کیتا، کتنا سونا عمل کیتا، ایڈی وڈی ہسپتال، اتنے کوئی ڈسپنسری چا بنائے تو سمجھے گا کہ جنت میں دے بھیجے، اس کا ایڈا بڑا گنگا رام دا ہسپتال بنایا، لیکن گیا کتھے جہنم میں کیوں؟ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے میرا بھائی، اے قرآن پیادا الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ فرمائے دن ان لوگ نے حبطت اعمالہم، انہاں دے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، گئے ختم ہو گئے، ہباء منصورا ہو گئے۔ دوسرے مقام تے قرآن انہاں دے اعمال دی مثال دے کے پیا سمجھیتا ہے، 18واں پارہ ہے سورۃ نور، رب ذوالجلال فرمائے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء،
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ دا قرآن پیادا او جنہ دے عقیدے درست نہیں ہیں ہاں جی کفر تے شرک عقیدیاں میں چیوے فرمایا آمالہم کسراب او جتنے عمل پہ کریں دن نمازہ پڑھ دن کسراب زکاة دے دن کسراب حج کریں دن کسراب مسیطہ بڑھیں دن کسراب نیکیاں کریں دن کسراب سرابہ دن اے ریت دے تھریانو اللہ پاکا دن اے ریت دے ذرے بقیہ ایک چٹیل میدان دے اندر ہومن ایک بندہ اس نو پیاس لگی ہوئی ہے اے ذرا چولستان دے بہاول پور دے علاقے لگے ونجو لمبے لمبے سہرامن 300 کلومیٹر دے سہرامن آجی اوہ بندہ اتھے کھلوتا ہے زمان پیاس لگی ہوئی ہے او ریت دے ذریعہ نو تکیندہ او میدان دے اندر پہ ہوئے نے ایک گمان کریندہ او پانی ہے او چمک دا پیا ہوندہ ہے انجھے پتہ لگتا ہے پانی دا کوئی جوہر کھلوتا ہے پانی دا کوئی تالاب کھلوتا ہے پانی دی وہاں بھری کھلوتی ہے تھائیوں کدے ٹوڑ گئے ہو ان تا تو ہڈا نہ لیا ہن تا ہس پہ ہوگا یحسبہ الزمان مان اللہ دا قرآن آکھدا ہے انہاں دے اعمال دی مثال انجے نے جندے پیاسا سہرا وچ کھلو کے ریت دے ذرے ویکھدا گمان کریندا ہے پانی ہے وقت بھجیا ایتھوں میری پیاس ہے میں تے مردواں اوتھے پہنچدا ہے لم یجدہ شیئا اوتھے کوئی شے بھی نہیں سوائے ریت دیاں ذریاں تو اے سمجھیندا ہے غلط عقیدے والا بندہ اے سمجھیندا ہے میں بڑیاں نیکیاں پیا کریندا وا اوتھے ویسا تے میں بہت کچھ مل ویسی اوتھے ویسا تے میرے اعمال دا بدلہ میں مل سی اس نیت تے پیا کریندا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے اے بھجدا بھجدا ویسی لم یجدہ شیئا کوئی شے بھی کوئی نہ ہو سی کیوں اس واسطے کہ عمل تا قبول ہو گیا جے عقیدہ درست ہو گیا اے تا اللہ دے دربار وچ ونجیا قبول ہو گیا تا دن قیامت دے بدلہ ملیا او قبول ہی کوئی نہیں اتا گیا ہی کوئی نہیں تا ود بدلہ کیڑی شے دا ایک قرآن ذکر اللہ دا قرآن آتا ہوندا دوئی سمت تے آ بنی دوئی سائٹ تے میں گزارش کیتی ہے عمل تا قبول ہوندا ہے مسلمانوں جے بندے دا کہ ٹھیک ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے اس سے تے میرے بھائیوں ہے جڑی اتنی محنت ہو رہی ہے اے میرے سامنے قرآن کھلا پیا میرے بھائیوں اے محنت کسے تے طنز کرن واسطے نہیں نشتر چلامن واسطے نہیں اس تے چوٹا کرن واسطے نہیں اس دا دل دکھامن واسطے نہیں اللہ دی قسم نے اس دی غرض وے کہ لوگاں دا عقیدہ درست ہو ونجے انہاں دے اعمال شرف قبولیت حاصل کرن ہمیشہ دی نجات مل ونجے اے تواڈے نال خیر خائیے کہ بد خائیے خیر خائیے جی پر ہن کے کریے جتنی خیر خائی کرو لوگ آدن نہیں ہن تا انہیں نا میں لفظ نہ استعمال کریں دا مطلب تساں کدی نہیں شروع کر او استاد جی لطیفہ سنا سکتا اے تھوڑے ذوق واسطے کہ ہو سکتا تساں کو تھوڑ جائے بیدار تھی بندی پتہ نہیں تہاڈے علاقے چ رواج ہے کہ نہیں ذرا تھوڑا جہا اتنے پر ونجو نا پنجاب دہی پرلی سائڈ اتھے کوئی وڈیرا ملک مر وندی نا چودھری تا او
جڑی مسجد ہوندی انہاں دی مسجد دے مولوی صاحب دے گھر 40 دھیاڑے چودھریاں دے گھروں ناشتہ آندا. تسا ناشتہ کھاندے رہندے ہو. ہن اے پیسے چلو سے مولوی دے گھر کیوں مندا ساڈے کول کیوں؟ چلو بہرحال وہ مولوی دے گھر آندا. مولوی صاحب دا پتر ہے وہ صبح کھاندا ہی تے ناشتہ پتہ کی ہوندا؟ دیسی گھی دا پراٹھا. تواڈے منہ چوں پانی نہیں آنا چاہیے. اتے دیسی گھی مکھن اس اتے شکر نال ایڈا دودھ دا کٹورا. پتر مولوی دا کھائے تے سکول ٹر جائے. یہ بھی قسمت ہے. مولوی دے پتر سکول ہے تے جٹاں دے پتر مسیح تے ہو گیا سکول. 41 دھیاڑا تھیا نا تے پتر گھرے بیٹھا. مولوی ہوری آئے پتر سکول نہیں گیا. ابا میں نہیں جانا. کیوں؟ آج امی ناشتہ ہی کوئی نہیں دیتا. کیا ہے اس نے ناشتہ وہ آکھن لگی فلا روی مسئلہ چودھری اور دے گھروں آندا ہے. اج 40 دھیاڑے پورے تھی گئے تے انہاں کوئی نہیں بھیجیا. میں اس نو آکھیا لگا ون اے نہیں ویندا. مولوی آکھدا پترا اے کوئی ضد لامن دی گل نہیں. ون چل اتے نہیں ویندا مسیت وچ لگا ون دعا کر اللہ کرے ایک چودھری ہور مر بچے. اساں آکھدیاں تساں جیندے رہو. او آکھدا تساں مر ونجو. تسی آدھو ای چنگا تے ان ماڑے. فیصلہ میں تھوڑے تے چھڑیندا پیا. اللہ عقیدے دی درستگی تے اعمال دی قبولیت. سنو قرآن دا فیصلہ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. پروردگار عالم ارشاد فرمائے اپنی لاریب کتاب 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل گھرج من کے پڑھ گنائے ترجمہ خود نو پڑھے آئے بچے نو آکھو بچی نو آکھو تو ہم اے پڑھا دے وے سکھا دے وے. اللہ فرمائے دن ومن اراد الآخرت وسعالہا سعیہا وہو مؤمن ذرا بولو بولو ہن بول تو مکان لگا میں. وہو مومن فاولائک کان سعیہم مشکورا. وہ پتہ نہیں پہلی ہے تسا یاد رکھی کہ نہیں. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم. اتھے قرآن کی آداب من اراد الآخرت وسعى لها سعیہا وہو مومن. او جڑا بندہ کم پیا کریندا ہے اخلاص دے نال تے جڑا کم کریندا ہے آخرت دے اجر دی نیت نال پیا کریندا ہے کل میرا اللہ من آخرت جس چیز دا بدلہ عطا کرے دنیا لے کوئی بدلے دی توقع نہیں پیا رکھیندا. دنیا لے کوئی کسے بدلے دی توقع نہیں پیا رکھیندا. اتو دا ارادہ کر کے کم پیا کریندا ہے. وسعى لها سعیہا بد اس کم دے واسطے محنت کریندا ہے جدوجہد کریندا ہے سعی کریندا ہے اس واسطے اپنی جدوجہد وچ لگ پوندا ہے. ہاں یار ہے کم کراں تے انج ہو سی اے کم واسطے محنت کرنی چاہیے. مسلمانوں اللہ دے سارے نبیاں دی تاریخ جا پڑھو. اللہ دے پاک پیغمبر جتنے بھی گزرے نے سارے نبیاں ساریاں زندگیاں اس سے جدوجہد وچ لا دتیاں نے لوگاں دے عقیدے درست ہو ونجن. ہر سچا نبی اس سے دے محنت کر لیا ہے. اے بندہ بھی اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وقت محنت پیا کریندا ہے تے وقت محنت بھی اپنی مرضی والی نہیں محنت پیا کریندا ہے اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق.
سنت نبوی دے مطابق پیا محنت کریندا ہے جدو جہد پیا کریندا ہے سائی پیا کریندا ہے اللہ پاک فرمائندے نے ایک کم تا کریندا پیا ہے ایک کم تاں قبول ہوندے وہو مومن در حال کے او بندہ مومن ہوئے موحد ہوئے اللہ دی توحید دا گھٹ بھری بندہ ہوئے اپنے دل اس دی وحدت نو بٹھائی بندہ ہوئے بد اس دی توحید دا قائل ہو بنجے بد انج تھی بنجے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اس آنکھیں ہے میرا پالنہار اللہ دا نا گھننے اللہ دا نا گھننے اللہ دا نا نے اللہ دا نا گھنو چاہ اور میں بلکہ آخر میرا پالنہار اچھا اچھا اس دیوار تو پڑے اور اس اللہ دا نا زمین تے گھن سونا اللہ عرشت ملائکہ نو آکسی اور ویکھو میرے بندے ایٹھے نے میرا نا پہ گھن اللہ دے فرشتے تہاڈا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں سارے بولو وہ آکھدا ہے رب اللہ میرا روزی رسان میرا پروردگار میرے پروان چڑھاون والا میرے دکھاں دا مداوا کرن والا میری مصیبتاں دا مداوا کرن والا آئی بلاواں نو ٹالن والا اچا رب اللہ ثم استقاموا بد ڈٹ گیا اس گل دے اتے بد پختہ ہو گیا اس گل دے اتے بد اس گل نو تسلیم کرن دے بد طوفان چل دے نے کدے برادریاں دے پاسوں کدے رشتہ داراں دے پاسوں کدے شہر والیاں دے پاسوں کدے کیس دے پاسوں کدے کس دے پاسوں چل دے کدے اتلے تے کدے تھلے اے رل کے آ دن ہٹ وج اے کم چھوڑ دے ورنہ انج کر دے سام ہر پاسوں طوفان اٹھا دے تے کھلو کے کیا دا مجھے معلوم ہے تمہیں ستم ڈھانا بھی آتا ہے یتی کا یقین کر اے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے گر تم طوفان بن کے آؤ ہم کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے اس نہج کے بندہ آیا اللہ پاک فرماتے ہیں اراد الاخرہ وسعالہا سایہا وہو مومن وہو مومن اتاں اللہ قبول ہو سن کہ بندہ کون ہوئے مومن ہوئے موحد ہوئے عقیدے وچ شرک تے گندگی تے نجاست نہ ہوئے خالص توحید دا عقیدہ پکڑی بندہ ہوئے وہو مومن مولا ود کے کرے سے فرمایا کان سایہم مشکورا اے او بندے نے جنہ دی محنت دی قدر کیتی ویسی اللہ دل میں انہ دے عملہ دی کے کرے ساں قدر کرے ساں انہ دی محنت اپنی بولی چاہتا انہ دی محنت کار آمد ہو ویسی پلے پہ ویسی انہ دی محنت اللہ دوسرے مقام تے فرمائے دل وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ اللہ پاک 17واں پارہ میں قرآن دا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ او بندہ جڑا چنگے کم پیا کریندا ہے نیک کم پیا کریندا ہے اللہ دن وَهُوَ مُؤْمِنٌ در حال کے ہوے کون میں بھی ملک پھردا ہوں ملک چنگے 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 چپ چپیتے بول پڑتے چلو میں تو کچھ نہ من یعمل من الصالحات وہو مومن وہو بولو بولو اوے مومن دا لفظ پڑھ سونا مؤمن دا اے 4 لفظ انتے توہن 40 نیکیاں مل رہے او اتھے ایک نیکی واسے بندہ بجدہ بتا اسی کتنیاں مل رہے سن
40 میں آکھیا نا تو 40 روپیے ملے ویسے یہ بھج بھج کے آکھا لیکن ہوں یہ نیکی اتھے سمجھ نہیں پئی آندی پر نیکی دی قدر و قیمت کی اتھے وقت سمجھ آسی تے وقت اسی تے میں ہاتھ ملساں ہائے ہائے اس تھیاڑے وہ ڈیرے تے بیٹھے ہیں کہ اساں چاہ پڑھیا ہو گیا وہوا پڑھو پڑھو وہوا ومن وہوا مؤمن فلا کفران لسائی فلا کفران لسائی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ بات وہ جڑی ایت میں خطبے وچ پڑھیے رب ذوالجلال فرمائیں من عمل صالحا من ذکر او انثى من عمل صالحا من ذکر او انثى او جڑا نیک کم کرنا لے جڑا اچھے کم کرنا لے اللہ دے من ذکر او انثى اے نیکی دے کم کرنا لا اچھے کم کرنا لا مرد ہوے یا عورت ہوون مرد ہوے یا عورت ہوے من ذکر او انثى اللہ گوا دن وہوا مومن وہوا مومن درا حال کے او ہووے کون مومن ہووے موحد ہووے میرے بھائیو اللہ وقت او مومن ہووے مرد ہووے یا عورت تے کم اچھے پیا کرے نہ ہووے اللہ وقت کے کرے سو اللہ دن دو سمرے نے ایک دنیا میں دیسا ایک آخرت میں دیسا ایک نتیجہ دنیا کڑھیسا ایک آخرت میں کڑھیسا دنیا کیڑا نتیجہ کڑھے سو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں اس نو دنیا میں جڑی زندگی دے سا بھکھا ہو سی غربت ہو سی فاقے گھرے جو ہو سن دیمن دا کچھ نہ ہو سی غریب کول زمن دا مکان کوئی نہ ہو سی جھوپڑیاں پیا گزارا کریں دا ہو سی 8 دن دا بھکھا ہو سی پر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ میں دنیا دی زندگی اسنوں او دے ساں جڑی اطمینان قلب والی زندگی ہو سی او بھوک دا برداشت کرے سی دست دا برداشت کرے سی جھگیاں میں رمنا دا برداشت کرے سی سردیاں تے گرمیاں دا برداشت کروے سی پر کدے زبان تے اللہ دی شکایت نانے سی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں اس نے اطمینان قلب والی زندگی دے سا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی میں ٹائم اس واسطے پہ تکیندہ تو سڑ دیں تکیندہ تے اوہنہ پلیٹا دیں تکیندہ میں آکساں یا اللہ ان شہدے آکساں ساڑھے اندر تا آوازاں پیاں دیاں مولوی بیڑا غرب تھی بھی سن چھڑیں گا کیوں ہے پر سنے ساں انشاءاللہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سید تو سمجھتا کہ کرے سو وقت دوبارہ دعوت نہ دے سو تو میں بھی ایڈی تو شوق ہوئی اے میں تہنا میرے استادہ دی اولادہ تو مجبورا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین ایک دن دل نے چاہیا میں بیٹھا آج اپنے ملک دے سب تو مالدار صوبے دے گورنر دی خیریت معلوم کرن ویندا دیکھن ویندا میرا گورنر کنجے پیارام دے کیڑیاں کوٹھیاں تے محل تے گورنر ہاؤس بڑائی پہ آئے ایک ایک گورنر ہاؤس دا 21 ارب روپیہ خرچہ پیا تھی دے اجے دا بچت پئی تھی دیے پتہ نہیں ہور ہو گیا تکے پیا تھی دا ہو گیا بچ کے دیکھا تا صحیح میرا گورنر
گورنر کنے پہ وقت کڈھیندا ہے آخر سارے تو مالدار صوبے دا گورنر ہے ٹر پہنے ملک شام دے گورنر دی طرف اور گورنر کون ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اے او گورنر ہستی ہے جس دے بارے نبی اکرم پڑھو پڑھو انشاءاللہ ہر سے گدی آدن پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ میری امت سب تو بڑا امانتدار بندہ ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین شام پہنچ گئے نے بن کے امیر المومنین اپنے گورنر نو سدے دل میرے گورنر صاحب اے میرے ملک دا سب تو مالدار صوبہ ہے زراعت اس سے تجارت اس صوبے وچ باقی دریائے اردن پہ گزردا تے او شام اس وقت دا جڑا ہے اردن بھی شامل فلسطین بھی شامل شام بھی شامل اوتھے اترے ملک بنے پین تے اس دور دا ایک صوبہ ہے اس کا گورنر ہے میں آیا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا گھر کتھے وے میں نے اپنا گھر دیکھا دلے جے پتہ نہیں گھر کتھے کتنی خلل تو ہو سی کیڑی کیڑی شے گھر وچ رکھی پیا ہو سی کتنے کتنے غالیچے تے قالین تے فرنیچر تے کہ کچھ بلاما ہو سن ذرا بن کے پتہ تا کراں آئے نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملے فرمایا میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا کہ آؤ جی چشمے مارو شمتلے ماشاد آؤ میرا گھر دیکھو پر امیر المومنین میرا گھر دیکھ سو تک کے کرے سو سوائے آنسوؤں دے کوئی شے نہ لبسی لیکن میں فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں شہر تو لگ دے بیندن کچھ دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی کتھے بھی گھر ایک کوٹھی تیری ہے ایک مکان تیرا ہے نہیں جی نہیں اندر ٹرے آؤ ہاں جی گورنر بھی پیدل تے امیر المومنین بھی پیدل ویندا پہ آئے ٹر دے ویندے شہر وچوں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی ہائے وائے نہیں کوئی ہٹو بچو دی صدا کوئی نہیں آخر شہر نو کراس کیتا پوچھ دن وقت حکمران دے بادشاہ پہ پوچھ دن او گورنر صاحب کتھے بھی گھر اکھے شارو باہر نکل گئے شہر تو اگا ٹرن لگ پائے لکڑیاں دی جھونپڑی آئیے حضرت اے میرا گھر اے تیرا گھر جی اے ابو عبیدہ دا گھر بھی ہے وے عبادت خانہ بھی ہے وے تے گورنر ہاؤس بھی ہے وے حضرت فرمان لگے بوا کھول میں اندر بہنا اکھے بوا دا ایوے ہی کوئی نہیں کھولا کے اندر داخل تھی بنجو حضرت عمر اندر گئے پورے حجرہ دا جھونپڑی میں نظر ماریے کوئی شے نہیں زمین تے ایک مصلی بچھیا پہ آئے پوچھیا ہاں جی تیرا سامان تیرا بسترا وہ کتھے بھی آکھن لگے کوئی سامان نہیں کوئی بسترا نہیں یہ رات پوندیے تا کھلو کے اس نو جرازی کرے دا گرمی ہوئے تا اس نو تھلے بچھا کے سائیں پوندا سردی ہوئے آپ تھلے تا سوندا یا مسلح جا اٹھے کرے دا رب نال مناجات بھی اس سے دے کرے دا میرا بستر بھی ہے اور نبی ہے بچھونا بھی ہے عبادت واسطے بھی میرا یا مسلح ہے اکھے برتن کتھے نہیں آکھن لگے کوئی برتن نہیں اتو لکڑی دے لکڑی وچ ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہویا ہے کٹورا پیا ہویا لکڑی دا او تھلا کڈیا ہے حضرت امیر المومنین نے دیکھیا ہے پانی وچ روٹی بھگوئی ہوئی ہے سکی روٹی وچ سٹی ہوئی ہے پانی دے اندر ابو عبیدہ کے بھی اکھے جی اللہ امیر المومنین مسلماناں دے کم اتنے ہوندے میں کم وچ ردا پیا ہوندا گورنر صاحب لوگاں دے کم وچ لگے پے ہوندے روٹی پکاون دا ٹائم نہیں ملدا اس شہر دے اندر ایک بوڑھی عورت ہے اس نو میں آکھیا ہویا میں دن دیا کٹھی روٹی پکا دیندی ہے کیڑی روٹی ہوندی اسی میں ایک دن کھا گندا باقی خشک ہو ویندی ہے وہ پانی چا رکھیندا ہے نرم ہوندا
ہوندی ہے صبح کھا کے تے مسلماناں دے کم تے ٹر ویندا حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا امیر المومنین میں دعا کھائی میرا گھر ویکھ سو سوائے آنسو دے کچھ نہ ہو سی مسلمانوں میرا رب آکھدا عقیدہ درست ہوے عقیدہ درست ہوے بد عمل چنگے پیا کریندا ہوے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ میں اس نو او زندگی دے دیتا جڑی زندگی اطمینان قلب والی ہوندی ہے او سکیاں روٹیاں کھاندا ہے دل مطمئن ہوندا ہے او سمجھ لگدا ہے اس دے کول کوئی اونچے بستر نہیں ہوندے اعلیٰ قسم دے گاؤ تکیے نہیں ہوندے اس کول تکیہ تے سرانا کوئی نہیں ہوندا او پتھراں دا سراں دا جا بناندا ہے تے سکھ دی نیند سہ لیندا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ میں اس نے پاکیزہ اطمینان قلب والی زندگی عطا کریں گا تے بعد جدو اٹھیا سی میرے کول وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے جڑے دنیا دے عمل کریں رہا اللہ پاک دن میں اس دیاں عملاں نالوں چنگا بدلہ دے ساں اس دے عمل اتنے چنگے نبی ہوئے نا اللہ دن میں بدلا بشرتے کہ ہووے کون ہووے کون اس کا عقیدہ درست ہووے وہ اجرہم بے احسن ما کانو یعملون اے انشاءاللہ زندگی رہی نا بد بدئی تہاڈی ساڈی ملاقات ہو گئی تے وہاں بچنا میرا مادر علمی نے جڑی عیدگاہ ہے تے مسجد مہاجرین ہے نا میں ہیڈا سارا اتھے پڑھن آیا میں اتھے ہی پڑھیا تے میں اکثر آدھا نا وہاں بچران دے لوگ ساڑھے محسن نے انہاں لوگاں اے ساڑھی خدمت کیتی سن اللہ توفیق دیتی اللہ ساڑھیاں استاداں دی بخشش کرے جڑے دنیا تو ٹر گئے قاری اسماعیل صاحب ہیں دعا کرو اللہ انہاں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے انہاں دا سایہ ساڑھے سر تے تا دیر قائم رکھے اے ساڑھے محسن لوگن تساں بھی ساڑھے محسنوں تے کوئی بے ادبی گستاخی ہو گئی تا معذرت خواہاں تساں بڑیری عمر دے لوگ بیٹھے ہو چلو داڑھی تا میری بھی چٹی ہو گئی اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اچھا بھائی ایک ساتھی بیمار ہے کینسر